غلام قادیانی کی اصل زندگی، اصل چہرہ جب سامنے آیا تو پھر 2017 میں میں نے اسلام قبول کیا۔ بنیادی سبب یہ بھی تھا کہ اتنے سال گزرنے کے بعد مرزا غلام قادیانی کی قبر سے بدبو آتی ہے۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آپ نے خود محسوس کیا وہاں پر جب آپ جا کر؟ جی، میں نے مرزا غلام قادیانی کی قبر کے اوپر گئے ہوئے مجھے تیسرا دن تھا، تو مرزا غلام قادیانی کی قبر کے اوپر جب پہلی بار جانے کا اتفاق ہو تو عجیب سی ایک کیفیت پیدا ہوئی، اور دل کے اندر ایک ایسی کڑن کی یہ کیسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے انبیاء تشریف لاتے ہیں، وہ تو نورانیت کے سرچشمے اور فیض ہوتے ہیں۔ اور پھر مرزا نے ایک چیز جو مجھے زیادہ اس طرف متوجہ کیا کہ مرزا قادیانی نے لکھا کہ اب فیض اور نور کے چشمے کی حیثیت سے مکہ مدینہ کی چھاتیاں روحانیت کے لحاظ سے خشک ہو چکی ہیں، اب فیض اور نور کے چشمے قادیان سے جاری ہوں گے۔ تو میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا تو کیا فیض اور نور، وہاں پہ تو ہر طرف منحوسیت ہی تھی۔ تو اس چیز نے مجھے، یعنی کہ وہ منحوسیت جو مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں رہی ہم نے وہ تو نہ دیکھی، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے علاقہ میں، اس کے شہر میں جب وہ چیز جا کر دیکھی، محسوس کی، تو اس چیز نے مجھے اسلام کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ جزائے خیر دے، میرے ایک دوست تھے دلی کے، ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، انہوں نے مجھے یہ کتاب، انہوں نے کہا کہ میں عالم تو نہیں ہوں لیکن میں آپ کو یہ کتابیں دیتا ہوں، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ تو مطالعہ کرنے کے بعد الحمدللہ پھر میں نے پوری تحقیق اور شرح صدر کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ میرے سے الکفر ملت واحدہ، کہ کفر ہر ایک اپنی نوعیت میں ایک امت واحدہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، عمار بن یاسر کے خاندان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جن نے بھی اسلام قبول کیا ان کے اوپر ظلم و ستم کی داستان کفر نے رقم کی۔ بین ہی میرے ساتھ بھی وہی ہوا۔ میں نے 27 مارچ کو اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو 28 مارچ کو 2017 مجھے قادیانیوں نے گرفتار کیا۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی بڑی المیہ والی بات ہے کہ اس ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اسلامی ریاست پاکستان، اس اسلامی ریاست پاکستان کے اندر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے اوپر کافر ظلم کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا بالکل کہ اسلامی ریاست کے اندر کوئی اسلام قبول کرے تو اسلامی ریاست اس کو سپورٹ کرے، اسلامی ریاست اس کا دفاع کرے، اسلامی ریاست اس کی حق میں آواز اٹھائے، اسلامی ریاست اس کو اپنی گود میں لے، اس کے حقوق کا تحفظ کرے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست پاکستان کے اندر جو لوگ اسلام قبول کریں ان کے اوپر بے شمار ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال مجھے انہوں نے گرفتار کیا، اپنے جیل خانے کے اندر ڈال دیا۔ اب یہاں پہ ایک یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں نے چناب نگر ربوہ کے اندر آئین اور قانون کی پامالی کرتے ہوئے پاکستان کے اندر ریاست بنا رکھی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن لینے کا، کوئی اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نے ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ اپنی عدالتیں بنائی ہیں، اپنے قضاء ہے، اپنے قاضی ہیں، اپنے من کے پسند کے فیصلے کر کے جس کو چاہیں سلاخوں میں ڈال دیں، جس کو چاہیں قتل کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میری آپ کے اس چینل کے ذریعے اس پیغام ارباب اختیار کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس اسلامی ریاست پاکستان کے ذمہ دار ہیں، اور اسلامی ریاست پاکستان کے علم بردار ہونے کی حیثیت سے، عہدیدار ہونے کی حیثیت سے آپ اگر میری آواز کو سن رہے ہیں تو اس کے اوپر نوٹس لیں، اور پاکستان کے اندر جو ایک چھوٹا اسرائیل پروان چڑھ رہا ہے اس کو آپ فوکس کریں، اور قادیانیوں کی جو ایک اسلامی ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے اس کو ختم کریں۔ اس کو پشپناہی پاکستان میں ان لوگوں کی پشپر ہوتے ہیں قادیانیوں کی؟ قادیانی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ہر ایک شعبے میں قادیانی سر دست ہے، کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے ہمارا کوئی بھی شعبہ ہے، ہر شعبہ میں قادیانی موجود ہے اور ابتدا سے موجود ہے۔ تاریخ کے اندر نہیں، جب بات بہت دور نکل جائے گی، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ تاریخ پاکستان اور فتنہ قادیانیت کی سازشیں، اس کے اوپر ایک الگ پروگرام انشاءاللہ آپ کو ریکارڈ کروائیں گے۔ جو ظلم و ستم ہوئے انہوں نے اپنی جیل خانے کے اندر ڈالا، بے شمار وہ اپنے ذہن کے مطابق ظلم کرتے رہے، ستم کرتے رہے، اور ماں باپ بھی مخالف، رشتہ دار بھی مخالف، پورا خاندان مخالف، ننہال ددیال دونوں میں کوئی مسلمان نہیں تھا، دونوں طرف
کفر ہی کفر تھا، تو ان کے سامنے کفر کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا اور آمنہ کی لال کے ختم نبوت کے ڈنکے بجانا بہرحال ایک مشکل امر تھا، لیکن الحمدللہ اللہ نے ثابت قدم رکھا اور دین اسلام کے اوپر اللہ کی محض خاص فضل سے استقامت عطا اللہ نے فرمائی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد قادیانیوں نے دوبارہ رابطہ کیا، کوئی پیشکش کی کہ آپ نے کیوں اسلام قبول کیا، دوبارہ کوئی ایسا پیشکش کیا کہ وہ آپ کو متاثر کیا، یا اس حوالے سے یہ بتائی؟ جی بالکل، اس میں یہ تھا کہ اسلام قبول کرنے سے قبل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میرا خاندان جو ہے یہ مرزا غلام قادیانی کے من گڑھا صحابہ کا خاندان تھا، اور دوسرا اسلام قبول کرنے سے قبل بھی قادیانیوں کی بہت سی مراعات تھیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد تو ابھی بھی اس وقت بھی میرے موبائل کے اندر اس وقت بھی 7 ملکوں کی نیشنلٹی کی آفر موجود ہے کہ آپ جس ملک میں جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو بھی بھیجنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین اسلام کے آگے یہ دنیا کی مراعات کیا حیثیت رکھتی ہے؟ دین اسلام اگر اسلام کی اصل روح کو سمجھا جائے، اسلام کے پیغام کو سمجھا جائے، تو صحابہ کرام نے بھی یہ اسلام کی خاطر اپنے سب کچھ قربان کیا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ زندگی گزار لیں گے لیکن آخرت کا کتنا لمبا سفر ہے، اگر وہ ہمیں جہنم میں گزارنا پڑ گیا تو یہ دنیا کی چند مراد اگر حاصل نہ کی 2 وقت کی روٹی انسان کھا سکتا ہے، زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی کی تیاری اس کے لیے انسان بڑی سی بڑی مراعات اگر حاصل کر لے اور جہنم میں جلتا رہے تو وہ اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیرون ممالک کے ویزے دے کر قادیانی بنایا جاتا ہے، تو یہ مختلف علاقوں کی نوعیت کے حساب سے قادیانی اپنی تبلیغ کے ذرائع اور وسائل تلاش کرتے ہیں۔ انہیں ملک میں تو قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، احمدی مسلمان کے نام سے، قادیانی نہیں، احمدی مسلمان کے نام سے اپنا تعارف انٹرو کرواتے ہیں۔ اور پاکستان میں قادیانی عموماً جہاں بیٹھا ہوگا، قادیانی سب سے پہلے علماء کرام کے خلاف بات کرے گا، سب سے پہلے نفرت علماء، یہ قادیانیوں کا خاصہ ہے۔ دوسرا جو قادیانیوں کی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی حالات حاضرہ میں جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا ذمہ دار علماء کو ٹھہرائے گا۔ تیسری قادیانیوں کی پہچان وہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ جہاں امام مہدی کے بارے میں بات کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا تھا، وہ بھی کیوں نہیں ہے، ان کا حالات زمانہ گزرتا جا رہا ہے، ابھی امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا، تو اس طرح کے شکوک و شبہات جہاں قادیانی ہوگا اس معاشرہ میں یہی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور تیسری بڑی پہچان جو یہ جہاں قادیانیوں کو مسلمانوں کا جنازہ نہیں پڑے گا، مسلمانوں کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، مسلمانوں کی مسجد میں آئے گا، پہلے تو کوشش کرے گا کہ وہ آئے گا نہیں، اگر اس کو آنا پڑے تو کبھی مسلمانوں کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ عموماً مسلمان معاشرہ میں اب ان کی پہچان رہ گئی ہے۔ پیدائش وہیں چناب نگر ربوہ کی ہے، میرے والد صاحب کی پیدائش بھی چناب نگر ربوہ کی ہے، اور پھر وہاں سے میں نے اپنی قادیانیت کے لیے جو زندگی تھی وہ وقف میرے ماں باپ نے پیدا ہونے سے پہلے مجھے قادیانی جماعت کی تبلیغ کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ یہاں پہ میں ایک اپنے اس پیغام میں ایک بات ضمناً یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف کافر ہے جو دین اسلام کو مٹانے کے لیے، یعنی قادیانیت ہے جو دین اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے وقف کرتی ہے، اور ہم مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، صدیوں سے مسلمان ہیں، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنی اولاد کو بھی دین اسلام کے لیے وقف کریں؟ کیونکہ دین اسلام کے لیے وقف اپنی اولاد کو کرنا یہ اسلام کا ترہ امتیاز تھا، اور بدقسمتی کے ساتھ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور آج ہم دنیا میں جو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین اسلام کے لیے مدارس میں بھیجنا چھوڑ دیا ہے۔